بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راز کو نوسہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، امپیریل گزٹ آف انڈیا کے مطابق گجرانوالہ شہر کو گجروں نے آباد کیا، جو کشمیر کے پہاڑوں پر آباد تھے، اور بعد میں ایران کے شرازی قبیلے نے اس شہر کا نام خانپور سانسی رکھا۔ تاہم بعد میں اس کا پرانا نام بحال ہو کر گجرانوالہ ہی ہو گیا۔ منشی گوپال داس اور عطا محمد تاریخ گجرانوالہ میں اور عزت اللہ تاریخ ہمارا پنجاب میں اپنی تحقیقات کے ثمرات یوں سامنے لاتے ہیں۔ کسی مستند تاریخ سے آبادی اس کی صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ روایت ہے کہ 500 برس گزرے جب اس کو مسمی خان جاٹ عرف سانسی نے بصورت گاؤں آباد کر کے اس کا نام خانپور سانسی رکھا۔ صدیوں پیشتر اس شہر کی بنیاد خان جان سانسی نے رکھی تو اس وقت یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ خانپور سانسی کے نام پر ہی یہ قصبہ مدت تک خانپور سانسی کہلاتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نواحی دیہات کے گجروں اور خان جان سانسی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ خان سانسی نے اپنی ریاست کو وسعت دینے کے لیے ارد گرد کے گجرا جاٹوں کے دیہات کو برباد کر دیا۔ گجر سرداروں نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے جٹھا بندی کی اور مختلف گروہوں اور جتھوں میں تقسیم ہو کر خان جان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ ناظرین، خان جان سانسی کی فوج اور گجروں کے گروہوں میں جگہ جگہ تصادم ہونے لگے۔ گجروں نے آئے دن خانپور پر شب خون مارنے شروع کر دیے۔ گجروں اور سانسیوں کے درمیان تقریباً 5 سال تک یہ خون ریزی تصادم جاری رہا، جس کی وجہ سے سانسی سردار کی شہر پر گرفت کمزور پڑ گئی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر گجر جاٹوں نے خانپور سانسی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک روایت کے مطابق چھچھرا والی، جو موجودہ فرید ٹاؤن کے نواح میں، ایک خون ریزی جنگ ہوئی جس میں خان سانسی کو شکست ہوئی اور وہ خانپور کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ گجر جاٹوں نے خانپور پر قبضہ ہونے کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیا۔ خانپور سے یہ شہر گجرانوالہ بن گیا۔ گجروں نے سانسیوں کی زمینداریوں کو بھی قائم رہنے دیا۔ گجر راج میں اگرچہ سانسی کافی تعداد میں آباد تھے، مگر پھر کبھی ان کے گجروں سے تصادم کی نوبت نہ آئی۔ مغل دور حکومت میں گجرانوالہ ایک گجر ریاست کی حیثیت سے مغل سلطنت میں شامل رہا اور گجر سردار باقاعدہ طور پر مغل صوبے دار کو خراج ادا کرتا رہا۔ مغل سلطنت کمزور ہوئی اور پنجاب میں طوائف الملوکی پھیل گئی تو گجر سردار خواہش کے باوجود بھی اپنی ناچاکیوں کی بنا پر گجرانوالہ میں کوئی مضبوط ریاست قائم نہ کر سکا۔ ناظرین، گجروں میں باہمی اختلاف دیکھ کر کوٹ باز خان کے سردار باز خان نے ایک زبردست لشکر تیار کیا اور گجرانوالہ کے نواحی علاقے اور دیہات کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ سردار باز خان نے درجنوں دیہات کو تباہ و برباد کر دیا اور لوٹ لیا۔ بعد میں سردار باز خان نے اپنی تباہ کاری کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے گجرانوالہ پر قبضہ کرنے کے لیے موضوع خیالی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیالی کے سکھوں اور ارائیوں نے مل کر اس کو موضوع خیالی سے دہرا دیا۔ گجرانوالہ اور اس کے گرد و نواح میں طوائف الملوکی اپنی انتہا کو چھونے لگی۔ ناظرین، کوئی بھی سردار طاقتور نہ رہا اور ہر محلے میں الگ الگ حکومت قائم ہو گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے داد چرت سنگھ کے آباء و اجداد کی موضع خیالی میں کچھ جائیداد تھی، لیکن چرت سنگھ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے طاقتور رشتہ داروں سے تنگ آ کر اپنے ننہال موضوع راج سانسی ضلع امرتسر میں چلا گیا۔ اس نے وہیں پرورش پائی اور ہوش سنبھالنے کے بعد اسے جائیداد واپس لینے کا خیال آیا۔ چرت سنگھ ان پر مگر ذہین تھا۔ اس نے پنجاب میں طوائف الملوکی دیکھی تو اس سے ایک سکھ ریاست قائم کرنے کا خیال آیا۔ اس نے راجہ سانسی میں ڈاکوؤں، قزاقوں اور لوٹ مار کرنے والوں کا ایک منظم جتھا بنا لیا۔ وہ ضلع امرتسر اور گجرات کے دیہات میں دور دور تک اس جتھے کے ذریعے لوٹ مار کرتا رہا اور اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ جب وہ کافی طاقتور ہو گیا تو اس نے اپنی جائیداد واپس لینے کے لیے راجہ سانسی سے موضوع خیالی کا رخ کیا۔ ناظرین، موضوع خیالی پہنچ کر اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ وہ اسے اس کی جائیداد واپس کر دے، ورنہ وہ طاقت کے زور پر اپنی جائیداد واپس لے گا۔ ایک روایت کے مطابق چرت سنگھ کے رشتہ دار موضوع خیالی کے ایک درویش حضرت شاہ جمال نوری رحمت اللہ علیہ کے معتقد تھے۔ انہوں نے حضرت شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ سے تمام صورتحال بیان کی اور امداد کے طالب ہوئے۔ حضرت نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ چرت سنگھ کی جائیداد اسے واپس کر دے، کیونکہ چرت سنگھ کی نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اس ملک کا بادشاہ ہوگا اور وہ سکھوں کی ایک مضبوط ریاست قائم کرے گا۔ چنانچہ اس مسلمان بزرگ کی مداخلت سے خون خرابہ رک گیا اور چرت سنگھ کو اس کی جائیداد واپس مل گئی۔ ناظرین، چرت سنگھ نے موضوع خیالی میں اڈا قائم کرنے کے بعد ارد گرد کے علاقوں میں تاخت و تاراج شروع کر دی۔ اس کی قیادت میں سکھوں کی ایک مضبوط جمعیت قائم ہو گئی۔ چرت سنگھ نے گجرانوالہ کے شمال میں ایک قلعہ نما حویلی تیار کی اور اس میں اپنے ساتھیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔
اس نے موضوع خیالی میں باقاعدہ طور پر کچہری بنا لی، بعد میں منڈی میں ایک پختہ کچہری بنوائی اور ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر کے باقاعدہ طور پر اپنی ریاست کی داغ بیل ڈالی۔ چرت سنگھ نے ضلع گوجرانوالہ میں دور دور تک حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ گوجرانوالہ میں گجروں کی اکثریت سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ اسے ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی تھی کہ گجر جاٹ گوجرانوالہ میں بغاوت کر کے داخلی طور پر اس کے لیے شدید مشکلات نہ پیدا کر دے۔ اس دوران زمیندار گوت بازی خان نے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر کے ارد گرد کے دیہات کو لوٹنا شروع کر دیا، تو موزہ خیالی اور کئی دوسرے دیہات کے سکھ سرداروں نے چرت سنگھ سے فیصلہ کن اقدام کی اپیل کی۔ ناظرین، سکھ قبائل اور جتھوں کی حمایت حاصل ہوتے ہی اس نے گجر جاٹوں کے محلوں اور گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ معاملہ صرف لوٹ مار تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ اس کے سپاہی گجروں کے گھروں میں داخل ہو جاتے اور لڑکیوں اور عورتوں کو زبردستی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے۔ گجر چرت سنگھ کی ان کارروائیوں سے سخت پریشان اور سراسیمہ ہو گئے اور انہوں نے گوجرانوالہ سے ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ گجروں کے سینکڑوں خاندان گجرات میں جا آباد ہوئے۔ گجروں کی ہجرت کے بعد چرت سنگھ کو یہ موقع مل گیا کہ وہ کھیل کھیلے۔ اس نے پورے ضلع گوجرانوالہ پر حملہ کرنے کے لیے چٹھا، بٹی اور تارڑ ریاستوں کے خلاف مارکہ آرائی شروع کر دی۔ ناظرین، اس وقت مسلمانوں کی ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں چٹھوں کی ریاست سب سے مضبوط تھی۔ چرت سنگھ نے چٹھوں پر کئی حملے کیے، لیکن وہ چٹھوں کو کمزور اور ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چرت سنگھ نے اپنے سکھ ریاست قائم کرنے کے لیے جو زبردست منصوبہ تیار کیا تھا، وہ اس کی زندگی میں پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا، لیکن اس نے اپنی اولاد کے لیے ایک زبردست منصوبہ چھوڑا جسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کے بیٹے مہان سنگھ نے زبردست کردار ادا کیا۔ ناظرین، سردار مہان سنگھ کے زمانے میں گوجرانوالہ میں مقیم گجر جاٹوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اور وہ ایک ایک کر کے ہمیشہ کے لیے اس قصبہ کو چھوڑ گئے، جس کو بنانے اور بسانے کے سلسلے میں ان کے آباء و اجداد نے بہت محنت کی تھی۔ سکھوں نے جہاں بہت سے قصبات اور دیہات کے نام تبدیل کر دیے تھے، ممکن ہے انہیں اس قصبہ کے نام کی تبدیلی کا خیال بھی آیا ہوگا، مگر گوجرانوالہ کا نام تاریخی حقیقت بن کر جگمگاتا رہا۔ سید نگر اس وقت گوجرانوالہ کا امیر ترین قصبہ تھا۔ اس قصبے میں اسلحہ سازی کی صنعت زوروں پر تھی۔ سید نگر شمشیر سازی اور بندوقیں تیار کرنے کا اہم مرکز تھا۔ اس کے باشندے بہت امیر تھے۔ سید نگر میں مسلمانوں کی پختہ حویلیاں اور مساجد تھی۔ سکھوں نے سید نگر پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا۔ سید نگر کے باشندے مہان سنگھ کے حکم سے اپنا آبائی قصبہ چھوڑ کے گوجرانوالہ میں آباد ہو گئے۔ گوجرانوالہ میں انہوں نے ایک الگ محلہ آباد کیا جس کا نام انہوں نے سید نگری رکھا۔ ناظرین، سید نگری کی لوٹ مار کے دوران سکھوں کے ہاتھ بہت سا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان لگا، جس سے ان کی قوت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چرت سنگھ کی موت پر اس کی رانی ویسا نے اپنے نوعمر بیٹے مہان سنگھ کی طرف سے ریاست پر خود قابض ہو کر حکومت سنبھال لی۔ مہان سنگھ کی عمر اس وقت 7 سے 10 برس تھی۔ جب مہان سنگھ جوان ہوا اور اپنا نیک اور بد پہچاننے لگا تو اس نے کچھ بری اور مشکوک باتوں کی بنا پر اپنی ماں کو قتل کر کے ایک طرف کیا اور حکومت کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب وہ اپنے ہمراہی سکھ سرداروں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اپنی دانائی اور حسن انتظام سے اس حد تک اپنا اثر و رسوخ بڑھایا کہ تمام سکھ سرداروں نے اسے اپنا سربراہ تسلیم کر لیا۔ گرد و پیش میں اس کی قوت کی داغ بیٹھ گئی۔ اب وہ جس طرف بھی رخ کرتا، کامیابی اس کا ساتھ دیتی۔ مہان سنگھ نے اپنے باپ چرت سنگھ کے خواب کو شرمندہ تعمیر کرنے کے لیے بہت کام کیا۔ اس کا باپ چرت سنگھ گوجرانوالہ تحصیل کے شمالی حصے کا نصف علاقہ فتح کر چکا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ سکر چکیا سردار کبھی بھی سانسی اور گجر جاٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکے۔ بارے خان کے فوت ہو جانے کے بعد ورائش قبیلے نے، جو سانسی جاٹوں کا دشمن تھا، اور گوجرانوالہ کے قریب آخری مقابلہ کیا۔ ناظرین، اس مقابلے میں ورائش قبیلے کو شکست ہوئی، مگر سانسی جاٹوں کو بہت بعد میں پتا چلا کہ یہ قبیلہ اس گھوڑے کی مانند ہے جس پر سوار کا ہونا شرط اول اور آخر ہے، کیونکہ ورائش قبیلے نے اس وقت تک اپنے حریف کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ ایک تیسری طاقت یعنی سکھ ضلع میں حکمرانی کرنے لگے۔ راجہ مہان سنگھ نے ایک زبردست فوج تیار کی۔ اس فوج کی کئی رجمنٹیں تھیں۔ اس نے باقاعدہ فوج کے علاوہ قزاقوں اور ڈاکوؤں کے جتھے بھی منظم کیے اور انہیں کھلی چھٹی دی کہ وہ جس گاؤں کو چاہے لوٹ سکتے ہیں۔ تاریخ کی ورد گردانی کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ راجہ مہان سنگھ نے سکھ فوج کی تربیت کے لیے بعض فرانسیسی فوجیوں کو بھی اپنے ہاں ملازم رکھا۔
اس نے باقاعدہ طور پر سکھ سلطنت کی ڈاک بیل ڈال دی اور اسے چٹھوں، بٹیوں، تارروں کے علاوہ اپنے بعض سکھ حریفوں سے بھی لڑنا پڑا۔ ناظرین، مہان سنگھ کو بعض ایسے سکھوں اور ہندو سرداروں کی تائید و حمایت بھی حاصل ہو گئی جو فوجی اعتبار سے بڑے مضبوط اور اچھی قوت کے حامل تھے۔ ان میں سندھو کیتھری، ویسا ننگ اور ہری سنگھ نلوا جیسے جابر و ظالم سکھ سردار بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنی فتوحات سے سکھ سلطنت کو بڑی وسعت دی۔ مہان سنگھ کے حملوں نے بٹیوں اور چٹھوں کو کمزور بنا دیا۔ چرے سنگھ سے لے کر رنجیت سنگھ تک تمام سکھ سردار جن مسلم قبائل سے برسر پیکار رہے، ان میں چٹھے قابل ذکر ہیں۔ چٹھوں کی استقامت و عظیمت کا ناقابل فراموش داستان علیحدہ باب کی صورت میں شامل تاریخ ہے۔ مہان سنگھ کی موت کے بعد اس کا بیٹا رنجیت سنگھ ان کا جانشین مقرر ہوا۔ اس وقت رنجیت سنگھ کی عمر 10 سال کی تھی۔ رنجیت سنگھ جوان ہوا تو اس نے گوجرانوالا کو دارالحکومت قرار دیتے ہوئے سکھ سلطنت کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا۔ شروع کا کچھ عرصہ اس نے مہاراجہ کی حیثیت سے گوجرانوالا میں ہی گزارا اور پھر لاہور کو اپنا دارالسلطنت قرار دیتے ہوئے وہاں منتقل ہو گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے گوجرانوالا میں اپنے قیام کے دوران اس شہر کو خوبصورت بنانے کے کئی احکام جاری کیے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جرنیل ہری سنگھ نلوا نے اس جگہ کو، جسے اس وقت کچی کہتے ہیں، پر ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ اس قلعہ کی ڈیوری اس جگہ تھی جہاں اس وقت ڈسٹرکٹ جیل گوجرانوالا کا صدر دروازہ ہے۔ اس قلعہ کی بنیاد کے اثاث اب بھی موجود ہیں۔ اگر کچی کے علاقے کی کھدائی کی جائے تو بہت سے تاریخی نوادرات برآمد ہو سکتے ہیں اور بہت سی تاریخی معلومات بھی منظر عام پر آ سکتی ہیں۔ ناظرین، مورخین نے گوجرانوالا کے محل وقوع پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا کہ پرانا گوجرانوالا کچی کے علاقے میں آباد تھا اور شمالاً جنوباً پھیلا ہوا تھا۔ سکھ دارالاقتدار میں کچی کو سیون لائن کی حیثیت حاصل تھی کیونکہ بہت سے سکھ افسر اور سرداروں کی حویلیاں اسی علاقے میں تعمیر تھی، لیکن اب کچی کے نشیب میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پھیلے ہوئے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد جب مہاراجہ خرک سنگھ نے سکھ حکومت کی باغڈور سنبھالی، اس وقت ہری سنگھ نلوا مر چکا تھا۔ اس کے بیٹے ارجن سنگھ اور جواہر سنگھ کے مابین قلعہ پر قبضہ کرنے کے لیے زبردست جھڑپیں ہوئی۔ ہری سنگھ نلوا کی بیوہ ویسا اپنے بیٹے ارجن سنگھ کو لے کر اس قلعہ میں قلعہ بند ہو گئی۔ ہری سنگھ نلوا کے دوسرے بیٹے جواہر سنگھ نے قلعہ پر قبضہ کرنے کے لیے مہاراجہ خرک سنگھ سے مدد مانگی۔ مہاراجہ کے حکم سے سکھ فوجوں نے نلوا کے قلعہ پر ڈاوا بول دیا۔ ویسا اور ارجن سنگھ نے شاہی فوجوں کا مقابلہ کیا، لیکن ویسا کو شکست ہوئی اور جواہر سنگھ نے شاہی فوج کی مدد سے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ مہاراجہ خرک سنگھ کے حکم سے ویسا اور ارجن سنگھ کو گرفتار کر کے ضلع سیالکوٹ کے قصبہ سترہ میں نظر بند کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد مہاراجہ خرک سنگھ کے حکم سے یہ قلعہ مسمار کر دیا گیا۔ ناظرین، دیگم والے بازار میں جواہر سنگھ کی بہت بڑی حویلی تھی۔ اس حویلی میں عدالت بھی لگتی رہی، لیکن اب وہ حویلی موجود نہیں، البتہ گلی جواہر سنگھ موجود ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بہت با تدبیر حکمران تھا۔ اس کی حدود سلطنت کشمیر سے پشاور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ افغانستان کی سیاست و حکومت پر بھی اثر انداز ہوتا رہا اور اس نے برطانوی حکومت سے بھی برابر کی سطح پر تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس نے چٹھوں کے علاوہ حافظ آباد کے بٹی قبائل کی قوت کا بھی خاتمہ کیا۔ اس نے اپنے حریف سکھ سرداروں کا زور بھی ختم کیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ تمام قوتوں نے اس کی سلطنت اور اقتدار کو تسلیم کر لیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ گوجرانوالا میں پیدا ہوا، لیکن اس کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ کچھ نہ کر سکا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ نہ صرف یہاں پیدا ہوا بلکہ ڈپٹی کمشنر مسٹر ہنسن کے بقول اس نے اپنی جوانی کا بیشتر حصہ یہیں گزارا تھا۔ رنجیت سنگھ لاہور میں قبضہ کرنے تک گوجرانوالا میں ہی رہا اور یہیں سے اپنی حکومت کا انتظام چلاتا رہا۔ لاہور کی فتح اور وہاں منتقلی تک گوجرانوالا سکھ حکومت کے دارالحکومت کے طور پر معروف رہا۔ ناظرین، مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک باغ میں اپنے والد راجہ مہان سنگھ کی سمادھی بنوائی۔ اس باغ کے ارد گرد 4 دیواریں تھیں۔ سمادھی کا ارتفاع 90 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس باغ میں راجہ رنجیت سنگھ نے ایک بارہ دری بھی تعمیر کروائی جو اب بھی موجود ہے۔ 1874 میں انگریزوں نے اس بارہ دری میں ایک شفا خانہ قائم کیا جو کافی دیر تک اس عمارت میں موجود رہا۔ پھر انقلاب زمانہ اور ضروریات کے مطابق اس بارہ دری میں مختلف محکموں کے دفاتر بھی قائم رہے۔ پاکستان بننے کے بعد اس عمارت میں میونسپل لائبریری تھی، لیکن اب میونسپل کارپوریشن نے اس لائبریری کے لیے علیحدہ عمارت بنا دی ہے اور بارہ دری اور سمادھی محکمہ اوقاف کی تحویل میں چلی گئی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد اس کے وارث اس کے استحکام اور عظمت کو برقرار نہ رکھ سکے اور انگریزی اقتدار نے سکھ حکومت کو ہڑپ لیا۔
حکومت برطانیہ نے بعد میں پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ انگریز دور حکومت میں جن شخصیات نے اس شہر کی تعمیر و ترقی کے سلسلہ میں خاص کردار ادا کیا، ان میں کرنل لارک اور مسٹر برانڈٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کرنل کلارک گوجرانوالہ کے انگریز ڈپٹی کمشنر تھے۔ انہوں نے بعض نئی عمارات اور دروازے تعمیر کروائے۔ کرنل کلارک نے حویلی مہان سنگھ کو منہدم کروا دیا اور اس جگہ ایک مربی بازار تعمیر کروایا جس کا نام رنجیت گنج رکھا۔ یہ بازار بڑا خوبصورت تھا۔ مہان سنگھ کی حویلی ایک قلعہ نما عمارت تھی۔ اس میں سکھوں کا شاہی خاندان آباد تھا اور اس حویلی کے قریب ہی سبزی منڈی کی طرف ایک قلعہ نما باغ تھا جسے حضوری باغ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ اس باغ میں سکھ رانیاں اور شہزادیاں آ کر ٹھہرا کرتی تھی۔ کرنل کلارک نے اس حویلی کو مسمار کرا دیا اور اس جگہ مربع بازار بنوا دیا۔ گوجرانوالہ کے ایک اور ڈپٹی کمشنر مسٹر آرتھر برانڈٹ نے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کھنڈروں پر کئی عمارتیں تعمیر کی۔ انہوں نے گوجرانوالہ میں خیالی دروازہ، لاہوری دروازہ اور سیالکوٹی دروازہ تعمیر کروائے۔ ان دروازوں میں سے سیالکوٹی دروازہ، لاہوری دروازہ اور برانڈٹ مارکیٹ اب بھی قائم ہے، لیکن خیالی دروازہ منہدم ہو چکا ہے۔ اس کے محض آثار ہی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، گوجرانوالہ میں افغان دور اقتدار کی ایک یادگار مسجد بھی ہے۔ اسے شیر شاہ سوری کی مسجد کہتے ہیں۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری نے رہتاس کی طرف جاتے ہوئے جب گوجرانوالہ میں قیام کیا تو اپنے قیام گاہ کے قریب ایک مسجد تعمیر کرائی۔ یہ مسجد افغان طرز تعمیر کا نمونہ ہے اور کراؤ فاؤنڈری کے عقب میں واقع ہے۔ گو زمانہ کی دست برد سے اس مسجد کی خوبصورتی تو قائم نہیں رہی، لیکن مسجد اب بھی موجود ہے۔ اگرچہ اس مسجد کی تعمیر خاص کر کشادہ اور وسیع گنبد مینار وغیرہ اور اس گمان کو تقویت دیتے ہیں کہ یہ مسجد شیر شاہ سوری کے احکام کی مرہون منت ہے، لیکن شیر شاہ کے عہد کے مورخ اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں۔ علامہ ازیں اس مسجد کے نقوش مرمت کی وجہ سے مٹتے جا رہے ہیں اور اس کے حکم میں جو کنواں تھا وہ بھی بھرا جا چکا ہے، ورنہ اس میں تختی کا مطالعہ کرنے کے بعد آسانی سے نتیجہ برآمد کیا جا سکتا تھا کہ یہ کس عہد میں تعمیر ہوئی۔ جغرافیہ ضلع گوجرانوالہ مرتبہ ڈائریکٹر تعلیمات پنجاب گوجرانوالہ سے متعلق یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ گوجرانوالہ ضلع کا صدر ہے۔ اس میں 26,785 آدمی رہتے ہیں۔ شہر کسی قدر بلندی پر بنا ہوا ہے۔ اس کے گرد ایک دیوار ہے جس میں 11 دروازے ہیں، کئی باغ ہیں اور قرب و جوار کا علاقہ دور دور تک درختوں سے پر ہے۔ بازار پختہ، صاف ستھرے اور رونق دار ہیں۔ صفائی کا انتظام میونسپل کمیٹی کے ماتحت ہے۔ میونسپل بورڈ سکول کے پاس مہاراجہ رنجیت سنگھ کے داد سردار چرے سنگھ کے سمادھی ہے۔ دیوار کے اندر سردار مہان سنگھ کا باغ ہے۔ اس میں ایک بانا دری ہے جہاں اب کتب خانہ ہے اور جلسے بھی یہیں ہوتے ہیں۔ کتب خانے کے متعلق ایک اور پاس کے مکان میں چھوٹا سا عجائب گھر ہے۔ گوجرانوالہ کے قریب ہی ایک بڑا خوبصورت اونچا مینار تھا۔ یہ عمارت سب عمارتوں سے مشہور اور دلکش ہے کیونکہ مہان سنگھ کی سمادھی اس میں ہے۔ برانڈٹ صاحب نے جو اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر تھے اس پر سونے کا کلش چڑھایا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ لاہور میں فوت ہوئے اور وہیں ان کی سمادھی بنائی گئی، مگر گوجرانوالہ ان کا وطن ہونے کے باعث اس راہ کا کچھ تھوڑا حصہ یہاں بھی بھیجا گیا جو مہان سنگھ کی سمادھی کے پاس دبایا گیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جس عمارت میں اب بورڈ سکول کی ایک شاخ ہے وہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ پیدا ہوئے تھے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احسن چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔